سوال ہے جناب محمد سہیل خان صاحب کا، جو کرائڈن سے تشریف لائے ہیں۔ محمد سہیل خان صاحب، ان کے 3 سوال ہیں حضور۔ پہلا سوال ہے، برائے مہربانی مرزا غلام احمد صاحب کے دعوی مسیح موعود کی صداقت کی دلیل میں کوئی معجزہ وضاحت کے ساتھ پیش کر دیں۔ دوسرے سوال بھی نہیں، پہلے باری باری آپ ذرا وضاحت فرمائیں، معجزے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یہ اردو کی مجلس نہیں ہے؟ اردو میں بتائیے۔ اللہ کی طرف سے جو روحانی طاقت انسان میں بھیجی گئی تھی، جس طرح ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی پروردگار نے، اس طرح جو نیک لوگ ہیں، خدا کے محبوب ہیں، اور ان میں خدا کی روحانی طاقتیں ہوتی ہیں، اور ان کی نشانیاں جو ہے وہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سب نشانیوں کے باوجود یہ آیت موجود ہے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تو ایک بھی معجزہ دکھا دے تو ایمان لے آئیں گے، ہے کہ نہیں؟ وما یشعرکم انہ اذا جاءہم آیۃ لیؤمنن بہا انہا اذا جاءت لا یؤمنون۔ تو یہ کس سے کیسے ہم سمجھائیں کہ جو ان کے تصور میں معجزہ ہے اگر وہ آ بھی جائے تو ایمان نہیں لائیں گے؟ تو معجزوں سے بڑھ کر کوئی اور حقیقت ہے جو صداقت کی نشانی ہوا کرتی ہے، اور قرآن کریم نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یہ معجزے جو ہیں یہ تو اکثر ہر نبی، ہر فرضی خدا کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم ایک کی بات مانیں تو دوسرے کی کیوں نہ مانیں، لیکن ایک بنیادی حقیقت ہے جس میں کبھی غلطی نہیں لگتی۔ خدا والے کا کردار، اس کے اخلاق، اس کی باتیں، وہ ہمیشہ کے لیے ایک سچا معجزہ ہے جو قائم رہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معجزہ تھا جسے دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق پیدا ہوئے۔ ان کا صدیق ہونا اسی معجزے کی پیداوار ہے، کیونکہ جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، سفر پہ تھے، باہر گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہی فرماتے رہے کہ میری دلیلیں سن لو۔ وہ بار بار انکار کرتے رہے، یا رسول اللہ تو نے کہا کہ اے محمد میں تیری کوئی دلیل نہیں سنوں گا، یہ بتا کہ تو نے دعویٰ کیا ہے کہ نہیں۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے کیا ہے، کہ میں ایمان لے آیا۔ اتنی سی بات تھی۔ میں نے آپ کو دیکھا ہوا ہے، آپ کے دل کی سچائی پر میرے نظر ہے، اور اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں۔ اس بات کا ثبوت کہ اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں یہ ہے کہ یہ بات کہنے والا صدیق اکبر کہلایا، جس نے اس دعوے دار کی صداقت کو دیکھا ہے جو اس کے دل پہ نقش تھی، اس کے کردار پہ نقش تھی۔ اگر آپ حضرت مرزا صاحب کی شخصیت کا مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ کے ملفوظات میں وہ شخصیت بالکل عیاں ہے، بحثوں میں نہیں، کیونکہ بحثوں میں شخصیت الجھ جاتی ہے مخالف کے خیالات کی وجہ سے اور پوری طرح کھل کر سامنے نہیں آتی، مگر جب وہ شخص بولتا ہے اور لوگوں کو ایک پیغام کی طرف بلاتا ہے تو وہ اس وقت بالکل عیاں ہو جاتا ہے۔ اور اس پہلو سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ تحقیق حق چاہتے ہیں تو حضرت مرزا صاحب کے ملفوظات میں سے کسی ایک جلد کا بھی آپ مطالعہ کر لیں، تو جس حقیقت کی طرف میں آپ کو بلا رہا ہوں
آپ یقین اسے پا جائیں گے. آپ کا سوال ظاہر ہے آپ کی طرف سے مجھے لگتا ہے یہ کوئی بحث کی خاطر نہیں، آپ جستجو کرنا چاہتے ہیں، تو جستجو کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے.